अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीलाज़ नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रख रहे होंगे। तो जनाब आज मैं हाज़िर हूँ इर्तिकाब जुर्म के किस्त 2 के हिस्सा 2 के साथ। तो जल्दी-जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक़्त मिल सके। मेरी नॉवल आप लोगों को कैसी लगती है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें। मुझे आप लोगों की कमेंट प्यारे-प्यारे कमेंट देखकर मोटिवेशन मिलती है, मेरे चेहरे पर खुशी आ जाती है, आप लोग मेरी खुशी का ज़रिया बनते हैं। तो मैंने कुछ टाइम ईद के लिए ब्रेक लिया था। अब मैं इंशाल्लाह कंटिन्यू नॉवल के एपिसोड्स अपलोड करूँगी। तो जितने मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं और जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, उन सबको बहुत ज़्यादा वेलकम। तो ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी नॉवल की तरफ। हिस्सा 2। तुम्हें बात समझ नहीं आई? मेरे भाई ने जब एक बार कह दिया वो एक मासूम लड़की से शादी करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकते, तो तुम सब मिलकर अपनी लंगड़ी बहन को ज़बरदस्ती मेरे भाई के पल्ले क्यों बाँधना चाहते हो? फ़ाइज़ के बराबर में बैठी उसकी बहन सम्मारा ने बड़ी ही मग़रूरियत से कहा था, ड्राइवर जल्दी चलो, लगता है बारिश होने वाली है। फिर उसने आतिफ के मुंह पर कार का डोर बंद करते ही ड्राइवर को वहां से चलने का हुक्म दिया। ड्राइवर ने भी हुक्म बजा लाते हुए गाड़ी चलाई और जल्द अज जल्द वहां से रवाना हुआ। सम्मारा के सारे ही मुलाजिमीन सम्मारा के गुस्सीले तेवर से बेइंतहा खौफ खाते थे। अंदलिप घर में मौजूद छोटे से सहन के बीचों बीच खुले आसमान तले बैठी बारिश में अपनी हथेलियां फैलाए बैठी अपने हाथ पे लिखे फ़ाइज़ के नाम को निहार रही थी। बारिश के पानी में भी उसके आंसू वाज़ेह तौर पर उसकी आंखों में नज़र आ रहे थे। आज उसके इस गम में आसमान भी रो पड़ा था। "आपी, आप यहाँ बारिश में क्यों भीग रही हैं? घर के अंदर चलें, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी।" आतिफ अभी सम्मारा के हाथों ज़लील होकर घर में दाखिल हुआ ही था, जब उसकी नज़र अंदलिप पर पड़ी। "आपी, क्या हुआ है? आप मेरी बात सुन रही हैं?" मुकाबिल का जवाब ना पाकर उसने दोबारा अपनी बात दोहराई। "आतिफ, तुम जाओ, मुझे अपने हाथों पे लिखे नाम को मिटाना है," उसने सर्द लहजे में कहा। वो बारिश के पानी में ना सिर्फ अपने हाथों में मेहंदी से लिखा फ़ाइज़ का नाम मिटा रही थी, बल्कि अपने दिल पे लगे उन ज़ख्मों के निशानात भी मिटा रही थी, जो शायद ज़िंदगी भर उसके माथे पर कलंक बनकर रहने वाले थे। अंदलिप के लहजे का दर्द, उसकी तकलीफ, उसके आंसुओं की पुकार आतिफ ने शिद्दत से महसूस की थी। "ये नाम मिट जाएगा आपी, लेकिन थोड़ा वक़्त लगेगा।" "बिल्कुल सही कहा तुमने, नाम तो मिट जाएगा, लेकिन वक़्त लगेगा।" अंदलिप की इस बात में कितनी गहराई थी, इस बात को आतिफ बाखूबी समझ रहा था। "अच्छा, अभी आप घर के अंदर चलें, दिसंबर की बारिश है, आप ठंड में बीमार हो जाएँगी। मैं जानता हूँ मेरी आपी बहुत मज़बूत है, वो हर किस्म के हालात का सामना करना बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। अभी तो आपने अम्मी को सँभालना है, आप ही हौसला खो बैठेंगी, तो बाकी सबका क्या होगा?" आतिफ ने समझाने की गर्ज से कहा। उसकी बातें सुनकर अंदलिप ने अपने आंसुओं को साफ किया और उसके साथ चल दी। आज जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ। फ़ाइज़ कार में बैठा खोए-खोए अंदाज में बोला। क्या ठीक नहीं हुआ भाई? तमारा ने सवाल करके जानना चाहा था कि आखिर फ़ाइज़ के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। अरे यही
جو آج ہوا، اس طرح کسی لڑکی کی بارات کا لوٹ جانا کوئی معمولی بات تو نہیں ہے سمارا۔ اندلپ کی والدہ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھیں۔ غریب کے پاس سوائے اپنی عزت کے اور ہوتا ہی کیا ہے؟ آج جو بھی ہوا وہ کسی طور مناسب نہیں تھا۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے بھری محفل میں ایک لڑکی کو رسوا کر دیا۔ اے اللہ، یہ مجھ سے کیسا گناہ سرزد ہو گیا۔ فائز اپنے کیے پر پشیمان ہو رہا تھا۔ کام ڈاؤن بھائی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ ان فرٹیچر فیملی کے بارے میں اتنا کیوں سوچ رہے ہیں؟ جو بھی ہوا بہت اچھا ہوا، میں تو بہت خوش ہوں، ورنہ تو ان سب لو کلاس لوگوں کو دیکھ دیکھ کر میرا تو دم گھٹ رہا تھا۔ سمارا، بات لو کلاس اور ہائی کلاس کی نہیں ہے، بات ہے ایک لڑکی کی عزت کی اور اس ماں باپ کی جو اپنی بیٹی کو رخصت کرنے کے خواہش مند تھے۔ اوہ، عزت مائی فٹ، بھائی پلیز اب آپ ان کچرا فیملی کا ذکر بند کر دیں۔ ان کی باتیں سن کر تو میرے سر میں درد شروع ہو گیا ہے۔ جب ان کی باتیں مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، خدا نخواستہ وہ تھرڈ کلاس لنگڑی لڑکی میری بھابھی بن جاتی تو میرا کیا ہوتا؟ میں ایسے برداشت کرتی یہ سب؟ جو ہوا اچھا ہوا، اب آپ زیادہ سوچ کر خود کو پریشان نہ کریں۔ سمارا نے موضوع ختم کرنا چاہا۔ بیٹا، سمارا کسی کے بارے میں ایسے نہیں بولتے۔ فائز نے بہت پیار سے سمارا کو سمجھانے کی کوشش کی۔ سمارا اپنے بھائی اور باپ کی لاڈلی تھی۔ آج تک اسے کبھی کسی نے اس سے اونچی آواز میں بات تک نہ کی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ سمارا لاڈ پیار میں خود سر اور مغرور ہو چکی تھی۔ بھائی پلیز چپ ہو جائیں، مجھے ان غریبوں سے شدید نفرت ہے۔ یہ گندی نالی کے کیڑے ہوتے ہیں جو وہیں نالی میں پیدا ہوتے ہیں اور وہیں مر جاتے ہیں۔ ان کے مقدر میں سونے کا محل نہیں ہوتا، اور ویسے بھی آپ اس لنگڑی سے شادی کر بھی لیتے تو میں اسے اپنی بھابھی کبھی تسلیم نہ کرتی۔ سمارا نے بے حد حقارت سے کہا تھا، جبکہ فائز نے اس کی باتوں پر مکمل خاموشی اختیار کر لی تھی۔ حال ہاں، میں نے تم سے اپنی بہن کا بدلہ لینے کے لیے ہی یہاں لے کر آیا ہوں۔ تم نے اور تمہارے بھائی نے میری آپی کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے۔ اب میں تم سے ان کے ایک ایک آنسوؤں کا حساب لوں گا۔ ہاں ہاں ہاں، تم اور مجھ سے حساب لوگے؟ مشکل سے آدھا گھنٹہ تم مجھے یہاں رکھ پاؤ گے، پھر پاپا مجھے خود ڈھونڈ لیں گے۔ عاطف، تم شاید مجھے ٹھیک سے جانتے نہیں ہو، میں سمارا شیخ ہوں۔ سمارا نے کہکا بلند کر کے تمسخرانہ انداز میں گویا ہوئی۔ تم آدھے گھنٹے کی بات کر رہی ہو، اور ایسا تم اس لیے کہہ رہی ہو کیونکہ تم ابھی تک یہ نہیں جانتی کہ تم پچھلے 3 دنوں سے یہاں بے ہوش پڑی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو سمارا؟ یقین نہیں ہو رہا؟ جی ہاں، 3 دن اور 3 راتوں سے تم یہاں اس گھر میں میرے ساتھ تھیں۔ تم جھوٹ بول رہے ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ عاطف کی باتیں سن کر سمارا کے چہرے کی ہوائیاں اڑی تھیں۔ اسے تو جیسے 200 وولٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ ایسا ہو چکا ہے سمارا بی بی۔ اب عاطف کے لہجے میں تمسخر تھا۔ میں جانتی ہوں تم مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو۔ عاطف، مجھے گھر جانے دو، گھر میں سب پریشان ہو رہے ہوں گے۔ آج میری شادی ہے، پلیز مجھ پر رحم کرو۔ سمارا کا لہجہ یکدم ہی بدلا تھا۔ وہ زار و قطار رو کر اس کے قدموں پر گری تھی۔ اب کوئی تمہارا انتظار نہیں کر رہا ہوگا سمارا۔
تمہارے باپ انوار شیخ کی عزت کا جنازہ پڑھ لیا ہوگا ان باراتیوں نے جو دلہن لیے بغیر لوٹے ہوں گے، اور رحم کا لفظ تمہارے منہ سے بالکل اچھا نہیں لگ رہا۔ رحم، تم اس کا مطلب بھی جانتی ہو؟ تم نے کبھی کسی پر رحم کیا ہے جو آج تم مجھ سے اس کی توقع رکھ رہی ہو؟ نہیں نہیں، تم تو ہر کسی کو اپنا زر خرید غلام سمجھتی ہو، اور آج میں تمہارے کیے گئے سارے ظلم کا حساب لوں گا۔ آتے میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑ رہی ہوں، میری بارات آنے والی ہے، پلیز مجھے جانے دو۔ سمارا گڑ گڑا کر ایک فریادی کی طرح فریاد کر رہی تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی وقت کا سکہ اس وقت عاطف کی مٹھی میں ہے، اس لیے کسی طرح وہ اسے قائل کر کے یہاں سے نکلنا چاہتی تھی۔ یہاں سے نکلنے کے بعد وہ عاطف کو مناسب سبق سکھانے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن مقابل کے چہرے پر شکن تک نہ آئی۔ یہ تو اور بھی اچھا ہوگا، تمہارے نہ ہونے والے دلہا کو بھی تو پتہ چلنا چاہیے کہ اس کی دل عزیز کزن جسے وہ دل و جان سے محبت کرتا ہے، اس کی اصلیت کیا ہے۔ عاطف، سمارا کا لہجہ، اس کی حقارت، اس کی نفرت اسے سود سمیت لوٹا رہا تھا۔ ایپیسوڈ کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ میرے پرانے سبسکرائبرز کو پتہ ہے کہ میں پارٹ 1 صبح 12 بجے کے قریب اپلوڈ کرتی ہوں اور پارٹ 2 شام 6 بجے اپلوڈ کرتی ہوں۔ جو نیو سبسکرائبرز ہیں اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ انہیں بھی پتہ چل جائے۔ تو آپ لوگوں کو سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔